تو پھر اس کا آلٹرنیٹ آپ لے کر آؤ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر غلط ہے. میں کہ ٹھیک ہے پھر ہم پلمبروں سے علاج کرواتے ہیں اپنا. میں کتنا ڈاکٹروں کے خلاف بولتا ہوں, لیکن میں بولتا ہوں بھائی جانا کس کے پاس ہے؟ اگر برا ڈاکٹر ہے تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. میں نفسیاتی ڈاکٹروں کے خلاف کتنا بول رہا ہوں, لیکن کوئی ڈپریشن کا مریض ہوگا تو میں بھیجوں گا اس کو ڈاکٹر کے پاس ہی. 2-4 چیزوں میں گائیڈ کر دوں گا کہ ایسا نہ تمہیں اس اوٹ پٹانگ حرکتوں میں ڈال دے وہ, لیکن باہر جانا کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. صرف ایک علماء کا, مولاناؤں کا طبقہ واحد ایسا مظلوم بچا ہے جو اٹھتا ہے مولانا ایسے, مدرسے ایسے, مولوی ایسے, درس نظامی ایسا, تو درس غیر نظامی لے آؤ بھائی. تم کوئی تو آلٹرنیٹ سلیبس لے کر آؤ. نہ کہنے کوئی سلیبس کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود لوگ بخاری پڑھیں تو بخاری بھی تو سلیبس کی ایک کتاب ہے, وہ بھی تو سلیبس ہی ہے, تو وہی بتا دو. حدیث کی چند کتابیں بتا دو. پھر آپ کہیں گے نہیں صرف حدیث کافی نہیں, اس کی شرح بھی ہونی چاہیے. تو جب حدیث کی شرح بھی آ گئی تو وہی تو مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, یہی تو پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہوائی باتیں ہیں جس سے لوگ کنفیوژن میں آتے ہیں. اس لیے دنیا میں ہمیشہ ایک اصول یاد رکھو کہ ہمیشہ جس فن کی بات ہو اس فن کے ماہر سے لی جائے گی. وہ میڈیکل سائنس کی بات ہے, ڈاکٹروں کو نہیں چھوڑنا آپ نے. ہاں یہ ہے کہ یہ غلط ہے تو یہ والا صحیح کے پاس چلے جاؤ. اور دین کے علم کی بات آئے گی تو ہمیشہ کس سے وہ علم لینا ہے؟ وہ علماء سے لینا پڑے گا. آپ کے علاوہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ جب بھی کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا تذکرہ ہو نا, یعنی آپ نے تجزیہ کرنا ہو, تو آپ نے اگلے سے یہ سوال پوچھنا ہے یہ غلط ہے, صحیح کیا ہے؟ صحیح لوگ بتا دو پھر ہمیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس کچھ لوگ آئے, عیسائی تھے, کرسچن تھے, کہنے لگے کہ اسلام پہ ہمیں یہ اعتراضات ہیں. میں نے ان کی بات سنی. میں نے کہا ٹوٹل 2 یا 3 اعتراض ان کے. ایک جہاد پہ, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر سے نکاح کیوں کیا, یہ 2-4 چیزیں ہی ہوتی ہیں ان لوگوں کی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا فرض کرو میرے پاس ان سوالات کا کوئی جواب بولو نہیں ہے, اور یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, مان لیا تھوڑی دیر کے لیے, تو اسلام کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ فرض کرو بھائی آپ یہ اعتراضات کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام غلط ہے, یہی نتیجہ نکلے گا نا. اللہ نہ کرے معاذ اللہ نقل کفر نباشت. تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا کہ یہ 2 اعتراضات اسلام پہ ہوتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے. فرض کرو میں نے مان لیا کہ اسلام غلط ہے, تو میں کیا کروں؟ میرے پاس یہی آپشن ہوگا کہ یا تو میں تمام مذاہب سے دستبرداری کا اعلان کر دوں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہوگا نا. پھر کوئی مذہب دنیا میں ٹھیک بولو نہیں ہے. یا میں عیسائی ہو جاؤں, کیونکہ آپ عیسائی ہو, آپ اعتراض کر رہے ہو, تو میں کیا بن جاؤں؟ بولتے کیوں نہیں عیسائی. میں نے کہا بات یہ 2 اعتراضات کی وجہ سے اگر میں اسلام کو چھوڑتا ہوں نا, اللہ نہ کرے, تو میں جب لا مذہب بن جاؤں گا نا تو اتنا بڑا اعتراض کھڑا ہوگا کہ اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. وہ اعتراض یہ ہوگا کہ اس خدا نے, یا تو میں ایتھیس ہو جاؤں, وہ تو پھر اتنا بڑا اعتراض ہوگا کہ وہ تو لطیفہ ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ کائنات بن گئی, ڈھیوں دھماکہ ہوا. نہ دھماکے پہ بٹن دبانے والا کوئی تھا بھائی, نہ انرجی پیدا کرنے والا کوئی, نہ پادا پیدا, خود بہت ڈھیوں دھماکے کے ساتھ. وہی بات ہے. اتنا یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا, بڑے آرام سے ایک بات کہتے ہیں, یہ کائنات میں بڑا حسین اتفاق ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا. یعنی یہ اتفاق سے ایسا حسن کائنات میں پیدا ہوا. تو ایسا حسین اتفاق سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. دیکھو حسین اتفاق یعنی ہر چیز ایک دم صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہو. ایسا حسین قبح, اتنے قبح سمجھ رہے ہو, حسن کی الٹ عربی میں کیا ہوتی ہے؟ قبح, برائی. اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی خاندانی طریقے سے برا بھی نہیں ہوتا اتفاق کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو بہت خاندانی طریقے سے اچھا کیسے ہو جائے گا؟ برا کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلے, جیب میں بٹوا تھا, بٹوا چوری ہو گیا, صحیح ہے نا. تو آپ نے کسی سے بھیک مانگ کے بس میں بیٹھے تو پتا چلا وہ ڈرائیور سے بھی آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں, صحیح ہے نا. وہاں سے آپ اترے تو پتا چلا کہ یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. 10-20 غلط بھی نہیں ہو سکتے اتفاق سے. اس کا مطلب ہوتا ہے آئی کوئی کچھ, یہ کوئی باقاعدہ میرے خلاف کوئی پلاننگ ہوئی ہے. تو اتفاق سے تو میرے بھائی اتنا برا نہیں ہو سکتا, اتفاق سے اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو سائنسدان لوگ بتاتے ہیں نا, میں انہی کی بات میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اتفاق سے یوں دھماکہ ہوا, اتفاق سے سورج بنا, پھر سورج سے زمین بنی, اربوں خربوں سال میں زمین ٹھنڈی ہوئی, پھر پانی بنا, پھر ایک اور سیارہ آ کے زمین سے ٹکرایا, 23 ڈگری زمین جھک گئی. جب 23 ڈگری زمین جھکی ہے تو اس سے موسم بننا شروع ہو گئے, پھر موسم بننا شروع, ایک سیل پیدا ہو گیا, سیل پیدا ہو گیا تو اس نے ایوالو کرنا شروع کر دیا. اس میں ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہوئے, تو پانی میں پیدا ہوا. وہ پانی میں خربوں سال کا, میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا نا بتانے میں بھائی.
بھائی یہ خربوں سالوں میں ہو رہا ہے, تو مجھے تھوڑا سا تو فارورڈ کا بٹن دبانے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے, یعنی سائنسدانوں کی نظر میں جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا, حسین اتفاق ہے یا نہیں, آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہے, ناک ہماری یہاں فٹ ہوئی ہوئی ہے, کان ہمارے یہاں, زبان یہاں, یہ سونگنے کا کام, یہ دیکھنے کا کام, یہ چبانے کا کام, بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے باڈی میں. پھر فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, مرد اور عورت اتفاق سے ایک مخلوق نہیں پیدا ہو رہی, دو الگ الگ مخلوق پیدا ہو رہی ہیں, ایک مرد اور ایک عورت. پھر ان کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن, پھر ایک دوسرے کا ملاپ, اور پھر اس ملاپ میں اسپم پیدا ہونا, اسپم سے پھر بچہ پیدا ہو جانا, اور بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں حسن اتفاق دیکھو, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جانا. تو سائنسدان کہتے ہیں وہ ڈیشن, ایک 23 ڈگری پہ زمین جھکی, پھر ڈیشن, پھر یہ ہوا, پھر ڈیشن, پھر یہ ہوا, پھر ڈائناسور ڈیشن, ایک دھماکے ڈائناسور مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے, پھر پانی آ گیا, پھر آکسیجن آ گیا, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. پھر پانی میں چونکہ وہ ایک زندگی پیدا ہوئی, ایک سیل پیدا ہوا, پھر وہ سیل ایوالو ہوا, پھر وہ مچھلیوں کی شکل میں, پھر وہ مچھلیاں باہر, یہ باقاعدہ سائنسدان کہتے ہیں, ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں, پھر وہ مچھلیاں باہر آ کے نا جھانکتی تھیں, تو جھانکنے سے باہر کے انوائرمنٹ کو انہوں نے ایکسپٹ کرنا, اس کے حساب سے ان کی باڈی بننا شروع ہو گئی. پھر ایک مچھلی نے ہمت کی, تھوڑا باہر آئی, تھوڑا سا زندہ رہی, پھر واپس چلی گئی, تو اس کے اندر باہر کے حساب سے اس کی باڈی نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا. اس میں خربوں سال لگے, سالوں کی کمی سائنسدانوں کے پاس ہوتی نہیں ہے. پھر وہ ہوتے 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 باہر آ, ایک مخلوق ایک ایسی پیدا ہو گئی جو باہر آ کے انجوائے کرنے لگی. پھر جب باہر آئی, انجوائے کرنے لگی, پھر وہ یہ, پھر وہ یوں ہوتے 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 وہ بندر سے وسیم بھائی پہ آ کے ہمارا پروگرام ختم. یہ وسیم بھائی ایسے بنے, دماغ ایسے بن گیا, خربوں سال میں یہ یوں. بھائی صاحب بس کرو, خدا کے لیے بس کرو, میں بہت تھک گیا ہوں. ہمارے اپنے دیسی ڈاکٹر بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بس کرو یار, وہ خدا کا خوف کرو, سائنس کو اپنا باپ مت بناؤ. اور سائنس میں یہ نظریہ ہے, کوئی تحقیق تھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی ممکن ہے ایسے ہوا ہو, کوئی ثابت شدہ حقیقت تھوڑی ہے. جس کو وہ ثابت شدہ حقیقت نہیں کہہ رہے, اس کو یہاں کے ہمارے دیسی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک حقیقت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی میرے پاس اگر اسلام برحق نہیں ہے تو میرے پاس آپشن کیا, یا تو ایتھیس ہو جاؤں. تو میں اتنا بے وقوف احمق الحمدللہ نہیں ہوں. خدا خود سے ہو سکتا ہے, اس کو ہم جانتے نہیں ہیں. فزکس کے لا اس کائنات پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, اس کا اپلائی ہوتے ہیں, اللہ پہ تھوڑی ہوتے ہیں. یہ کائنات خود نہیں بن سکتی. تو میرے پاس یا تو اور اگر میں ایتھیس نہیں ہوتا, خدا کو مانتا ہوں تو اور مذہب کو نہیں مانتا, اس کا مطلب خدا نے پیدا کر کے دھماکہ کر کے چھوڑ دیا, کوئی اس کے پیچھے مقصد ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے. وہیں بس یار اتنی بڑی کائنات اللہ ایویں بنا دے گا, انسان کو ایویں بنا دے گا. تو ہم اللہ سے ہی پوچھیں گے. تو اب اللہ سے جب ہم پوچھیں گے تو آسمانی تعلیمات کے دعوے دار صرف 3 مذہبی ہیں میرے بھائی, ایک یہودی, ایک عیسائی اور ایک مسلمان. ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو کتابیں نازل ہوئی کہاں سے, آسمان سے. تو یہودی, عیسائی اور اسلام کو اگر آپ کمپیئر کرو تو وہ چونکہ عیسائی تھے, تو میں نے کہا میرے بھائی اگر اسلام پہ 2 اعتراض ہو رہے ہیں تو عیسائیت پہ 2 لاکھ اعتراضات ہو رہے ہیں. سب سے پہلا اعتراض کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ کا بیٹا ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں. وہ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو بغیر باپ کے تو آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہو گئے, وہ اللہ کے بیٹے کیوں نہیں ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے کیوں ہو گئے؟ وہ کھاتے تھے پیتے تھے, تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ اعتراض زیادہ بڑا ہے بنسبت اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر سے نکاح کر لیا, جو اس کلچر میں کیا تھا, رائج تھا, اور جن سے کیا ان کو ساری زندگی کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا. مدعی سس گواہ چس والا حساب چل رہا ہے مارکیٹ میں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے جب شادی تو میں نے کہا جن سے ہوئی ہے ان کو اعتراض ہو نہیں رہا, طرح تکلیف ہو رہی ہے. بھائی صاحب میری شادی ہوئی تھی نا, کنواری میں بھی ہو گئی تھی نا خاتون جو میری وائف تھی, وہ تو لوگ کہہ رہے آپ, اب میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آنا چاہتا. تو میں نے کہا ان کو ہونا چاہیے تھا کہ میں میرڈ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں, تو کیوں, تو وہ جب ان کو نہیں ہے تو آپ کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو یہی اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں, اتنی کم عمر سے نکاح کر لیا. بھائی جب جن سے کیا نہ ان کو اعتراض, نہ ان کے والد کو اعتراض. آپ کہہ سکتے ہو وہ تو بچی تھی, تو کیا بعد میں بڑی نہیں ہوئی؟ وہ بعد میں بڑی بھی تو ہوئی ہیں, اس وقت بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. کوئی ایک جملہ ان کی زبان سے ایسا نہیں نکلا, بلکہ اس نکاح پہ فخر کرتی رہی ساری زندگی. پھر نبی نے غربت میں ان کو اختیار بھی دیا کہ چاہو تو علیحدگی لے لو. کہا کہ نہیں, افی کا اشاور, آپ سے علیحدگی کا تو سوچ بھی نہیں سکتی. پھر بھی اگر آپ کے سمجھ میں نے کہا اعتراض نہیں آ رہا, لیکن تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ اعتراض بہت بڑا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے, ایک طرف آپ کہتے ان کی موت بھی واقع ہو گئی, اور وہ اللہ کے بیٹے بھی تھے. اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ سکتا. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب ایک دفعہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں, تو ایک پادری بیٹھے ہوئے تھے سامنے, تو وہ بحث ہو گئی نا. اس نے جب دیکھا کہ حضرت کی اتنی بڑی داڑھی ہے, انہوں نے کہا مولانا صاحب ہیں, گپ شپ ہو گئی. تو حضرت نے پھر سوال کیا کہ بھائی
کہ یہ 3 ایک بھی اور 1 3 بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، تو پھر حضرت مریم کو الوہیت میں کیوں شریک کیا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، کہنے وہ بڑا پیچیدہ فلسفہ عیسائیت میں نا کہ 3 ایک اور 1 3 کا. تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ کیسے آپ ہیں، 3 ایک نہیں ہو سکتے 1 3 نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا میں نے کتاب لکھی ہے وہ آپ پڑھیں. حضرت فرمایا جو کتاب کا مصنف نہیں سمجھا پا رہا سامنے بیٹھا ہوا تو کتاب کیسے سمجھائے گی ہے بھائی؟ جو سامنے کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا نہیں سمجھا پا رہا. تو یہ ایک عقدہ ہے. پھر اس کے علاوہ اور 20 اعتراضات ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ کیوں نہیں ہے. اگر یہ دین اس وقت تو یقیناً برحق تھا، آج بھی اگر برحق ہوتا تو اللہ ان تعلیمات کو محفوظ کرتا. بائبل کے 20 نسخے کیوں ہیں، ان میں اتنا ٹکراؤ کیوں ہے، پھر اس میں عجیب و غریب باتیں کیوں لکھی. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی میرے پاس تو اگر بالفرض 2 اعتراض آپ اسلام پہ کر رہے ہو ان کا جواب نہیں ہے بالفرض، تو میں یہی کہوں گا یار ہر بات کا جواب ہر وقت سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. تو میرے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں اسلام کا، تو کائنڈلی کوئی دوسرا آلٹرنیٹ ہو تو آپ بتائیے. یہی ہم اپنے فقہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں. ایک آ گئے وہ شیعہ تھے، وہ بھی اسی طرح آئے کہ یہ اعتراض حضرت فاطمہ پہ وہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سنی مذہب غلط ہے. تو اگر سنیوں پہ یہ اعتراضات ہوتے ہیں تو شیعہ مذہب پہ تو پھر سنیوں پہ 10 ہوتے ہیں. تو پھر میں نے کہا میری رائے میں آپ کے جو مسلک ہے اس پہ تو پھر اتنے 1000 اعتراضات ہوتے ہیں. تو یا تو میں یہ چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں، تو پہلے مجھے ان اعتراضات کا جواب دو. میرے پاس کوئی راستہ تو ہو نا. ارے آپ سفر کر کے جا رہے ہو، بس بھری ہوئی ہے، پائیدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں اتر جا بس سے. آپ کہو کہ پھر دوسری بس خالی ہے، کہتے نہیں وہ اس سے بھی زیادہ بھری ہوئی ہے. تو پھر تو پائیدان پہ ہی پاؤں رکھ کے جائیں گے بھائی، پیدل تو نہیں جا سکتے اتنے لمبے لمبے سفر میں ہم. تو ہم بھی بھائی ہمارے سنی مذہب میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ کے مذہب میں وہ اعتراضات اور زیادہ ہیں. تو کبھی بھی الجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ بجائے ہر وقت اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں، وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ باطل لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں ڈالتے ہیں، وہ دفاعی اور آپ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی دفاعی میں نہیں، آپ اقدامی پوزیشن میں آؤ، جواب آپ دو گے کیونکہ آپ پہلے یہ دعویٰ کر رہے ہو. مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تو ہم یہی کہتے ہیں. میں شیعوں کو قادیانیوں سے نہیں ملا رہا، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. وہ اعتراضات کرتے ہیں یہ ایسے، یہ حدیث کا مطلب. بھائی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے مرزے کی طرف آ جائیں تو اس کی تو کمبخت کی جو کتابیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان ہی نہیں تھا. تو ہم بھائی کسی شریف آدمی کو، اگر اللہ نہ کرے نقل کفر نباشت، نبی کو چھوڑنا ہے تو شریف آدمی تو ہو جس کو ہم نے فالو کریں. وہ کہتے ہیں نبی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں تو پھر دوسرے پیغمبر کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے، اس کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو شریف ہونا تو ثابت کرو. قادیانی کبھی بھی دفاعی پوزیشن میں نہیں آتے. آپ قادیانیوں سے بات کریں کہ مرزا کی کتابوں سے پتہ چلے گا کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں کرے گا. وہ آپ کو ختم نبوت کے لفظ میں ہمیشہ الجھا کے رکھے گا. تو اپنے آپ کو الجھنوں سے نکالو. اب میرے پاس کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے کیسز آتے ہیں، اسی اصول کی روشنی میں نمٹاتا ہوں. یہ اصول زندگی کے ہر پہلو میں کام آتا ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. دیکھو ایک آدمی کہہ رہا ہے میری جاب ایسی، باس ایسا، ہر وقت آنے دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ٹینشن میں ہو، باس کو سمجھا بھی لیا. میں کہتا ہوں بھائی ٹینشن کس بات کی ہے؟ تیرے پاس کوئی اچھی جاب کا آپشن ہے تو چھوڑ دے، نہیں ہے تو برداشت کر، تپڑ ہے تو پاس کر، ورنہ برداشت کر. کیا خیال ہے؟ آپ رکشا لے کے ٹرک کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، اوورٹیک کی کوشش کر رہے ہو، ٹرک والا اوورٹیک کرنے نہیں دے رہا آپ کو، تو ٹرک والے نے کیا لکھا ہوتا ہے؟ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اب آپ کے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو خواتین آتی ہیں میرا میاں ایسا، میرا میاں ایسا، 10 سال سے سمجھا رہی ہوں. تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، اب مزید سمجھانے کی آپ کوشش نہ کریں. 10 سال میں نہیں سمجھا تو اب وہ بولو نہیں سمجھے گا، اس لیے سمجھانے پر ٹائم ضائع نہ کرو. اب آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو اس سے ڈیورس لے کے کہیں اور شادی کرو. اگر ڈیورس لینے میں نقصانات زیادہ ہیں تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ اپنے کمرے میں لکھ کے لگا دیں. سمجھ رہے؟ یہ اپنے کمرے میں، آلٹرنیٹ نہیں ہے نا، زندگی انہی اصولوں پہ چلتی ہے. تو یہ اپنے کمرے میں لکھ کے لگا دو. تو آپ سب جو ہے نا اپنی بائکوں پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنے گھروں میں، اپنی دیواروں پہ لکھ کے لگا دو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے تو زندگی ریلیکس ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ اچھا ایک دفعہ ایسے ہی ایک جھگڑا آگے، بس آخری بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. آلٹرنیٹ نہیں ہے نا، جب آلٹرنیٹ ہو تو پھر آدمی سوچتا ہے. وہ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک صاحب، ان کا ابھی چھوڑو یار، وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے، وہ بہت بالکل واضح ہو جائے گا. ان کو بھی میں نے یہ سمجھایا، میں نے کہا شریعت میں آپ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے. جب آپشن ہی نہیں ہے تو آپ اس پہ غور کر ہی نہیں سکتے. بعض دفعہ طاقت، فزیکلی طاقت نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہوتی ہے، لیکن شریعت نے آپ کو اس کام سے روک دیا ہوتا ہے. جب روک دیا ہے تو پھر دیندار آدمی کے لیے بھائی میں اس پہ غور کیوں کروں، شریعت نے مجھے اس کا اختیار
دیا ہی نہیں ہے. جب دیا ہی نہیں ہے تو بس برداشت کرو, بس کیا خیال. جیسے ڈاکٹر مجھے لکھ کے دے دے 2 ڈھکن پینے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ پی سکتے ہو ٹینشن میں, تو میں کیا کہوں گا ڈاکٹر صاحب خرید بھی سکتا ہوں, خود نہیں جاؤں گا, کسی سے منگوا سکتا ہوں, لیکن شریعت نے مجھے اس کا رائٹ دیا ہی نہیں ہے. جب دیا ہی نہیں ہے تو اس پہ یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس کے علاوہ کچھ اور بتاؤ. چائے میں تھوڑی پتی ہم زیادہ ڈال سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو بہت سارے مسائل میرے بھائی زندگی کے اسی سے انسان کے حل ہو جاتے ہیں. میں اہل حدیث بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, میرا مقصد ان پہ طنز کرنا نہیں ہوتا کہ آپ ہر شخص کو مجتہد بنا رہے ہیں. آپ میں ہر آدمی, دیکھو قاری خلیل الرحمان صاحب کا کلپ ابھی سامنے آیا, وہ بھی اہل حدیث ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ کہہ رہے ہیں عورت عدالت کے بغیر خلا لے ہی نہیں سکتی, چاہے شوہر خود سے دے دے نہیں ہوگا. حافظ زبیر صاحب کا آیا, وہ کہہ رہے ہیں عورت عدالت سے بھی خلا لے سکتی ہے اور چاہے تو شوہر سے بارگیننگ کر کے ڈائریکٹ شوہر سے بھی لے سکتی ہے. دونوں کیا ہیں؟ محقق, دونوں مجتہد, دونوں تقلید کے قائل. بولتے کیوں نہیں ہے. دونوں ایک ہی زمانے کے, ایک ہی نظریے کے. کتنا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا, جناب حافظ زبیر صاحب نے کہا کہ عورت جو ہے وہ خلا جب لے گی تو عدالت یک طرفہ خلا بھی دے سکتی ہے, حالانکہ یہ کسی کا بھی مذہب بولو نہیں ہے. انہوں نے کہا فقہ حنبلی میں ہے. جب فقہ حنبلی میں نے کتابیں دیکھی تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ فقہ حنبلی میں یہ ضرور ہے کہ وہ خلا طلاق کنسیڈر نہیں ہوگا, لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا. تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ مجتہدین سے ہونے کا امکان کم ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجتہدین سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بشر ہیں, انسان ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, سوال یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ائمہ جن کو پوری دنیا نے فالو کیا, ان سے جب غلطی ہو سکتی ہے تو 15ویں صدی میں قاری خلیل سے غلطی کا امکان زیادہ ہے, امام حنیفہ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے؟ سوال یہ ہے. ان لوگوں سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر نہیں ہوئے کہ خلا کے لفظ میں قرآن فی مفتدت بھی کا لفظ ترجمہ تک میں غلطیاں ہو رہی ہیں. صحیح ہے نا؟ تو کم از کم ان لوگوں سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں تو نہیں ہوتی نا. تو ہم اہل حدیث سے ہمیں کوئی ذاتی چڑ نہیں ہے, ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے, ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ اچھی جنت میں چلے جائیں, اللہ مجھے بھی لے جائے. نہ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے, لیکن بھائی جس ٹریک پہ آپ چل رہے ہو آپ کے پاس کوئی مرتب مدون فقہ نہیں ہے. چاروں فقہ میں حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی میں ایک فقہ ہوتا ہے, اس میں اگر اختلاف ہو تو مفتہ بھی قول ہوتا ہے, بھائی فتویٰ اس قول پر ہے. اہل حدیثوں کے ہاں تو کوئی سلیبس ہی نہیں ہے, کوئی نصاب ہی نہیں ہے, کوئی مرتب کتاب ہی نہیں ہے. ہر شخص کی اپنی اپنی اخپل طریقے سے ایک کتاب ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ٹی وی میں کبھی 2 اہل حدیث اکٹھے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے. وجہ اس کی ہے کہ اگر ایک رائے پیش کرے گا دوسری رائے پیش کر دیں گے, تیسری رائے, تو امت کا کیا ہوگا؟ تو اہل حدیث علماء سے میں گزارش کرتا ہوں, ہم آپ کو جنتی سمجھتے ہیں, اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں. ہمارے بعض دیوبندی تو بہت شدت کرتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں, اس شدت کے قائل نہیں ہے. نہ ہمیں آپ کی نیت پہ شک ہے, نہ ہمیں یہ شک ہے کہ آپ کا مقصد فتنہ پھیلانا ہے, لیکن آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہو اس سے امت جڑے گی نہیں بلکہ تباہ و برباد ہو جائے گی. تو ایک بات بڑی زبردست ذہن میں آئی تھی, وہ کیا دماغ سے ہی نکل گئی, وہ ایک بڑی زبردست بات ذہن میں آئی تھی کہ یہ جو ہے نا نکل ہی گئی. تو ایک مرتب فقہ نہیں ہے. ہاں وہی اکثر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرتب فقہ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ سب مل کے ایک کتاب تو لکھو نا, کہ ہم یہ کہیں یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. ایک اہل حدیث کہہ رہا ہوتا ہے ہمارا مسلک یہ ہے, دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا مسلک یہ ہے, تیسرے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا مسلک یہ ہے, چوتھے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا مسلک یہ. صرف طلاق کے مسئلے میں آپ دیکھ لو, 3 طلاق بعض کے نزدیک 1, اور 3 طلاق بعض کے نزدیک اگر حالت حیض میں دیے تو 1 بھی نہیں ہے, چاہے 3 دے دیوں. بعض کہتے ہیں نہیں حالت حیض میں ہو جاتی ہے, ان میں بعض کہتے ہیں حالت حیض میں نہیں ہوتی. چاروں امام کہتے ہیں حالت حیض میں ہو جاتی ہے, 3 دی تو تینوں ہو جاتی ہیں. اتنا اہم مسئلہ ہے طلاق کا. اب ایک آدمی اگر طلاق دے کے کسی اہل حدیث کے پاس جائے گا تو بھائی یہ والے اہل حدیث کی رائے ہے کہ حالت حیض میں دی ہے تو 1 بھی نہیں ہوئی, وہ والے اہل حدیث کی رائے ہے کہ حالت حیض میں دی ہے تو 1 کم از کم ہو گئی, تیسرے کی رائے یہ کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. اہل حدیث میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں اور بہت شدت سے کے ساتھ کہتے ہیں, وہ کہیں گے 3 ہو گئی ہیں. کہاں جائے گا بھائی, وہ کہاں جائے گا؟ وہ یہ اہل حدیث کہتے ہیں خلا کورٹ سے ہی ہوتا ہے. میرے پاس اہل حدیث کے فتاوا جو ہم نے بچپن میں ان کے فتاوا دیکھے تھے, ان کے جب خلا کے کیس جاتے تھے نا تو اہل حدیث کے دارالفتہ سے بھی یہی فتوا آتا تھا کہ خلا میاں بیوی کے ایگریمنٹ کے بغیر نہیں ہوتا. اب وہ چینج ہو گیا ہے. علامہ شوکانی کو آپ دیکھ لو, علامہ شوکانی تو اہل حدیث کے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے کیا لکھا, وہ تو اس کے قائل نہیں ہے کہ خلا یک طرفہ معاملہ ہے. تو ادھر وہ الگ فتوا, ادھر اہل حدیث کا الگ فتوا, ادھر اہل حدیث کا الگ فتوا, ادھر کا الگ فتوا. وجہ کیا ہے بھائی؟ مرتب نصاب نہیں ہے تو ہر شخص مجتہد ہے. ہاں جو بات میرے ذہن میں تھی وہ یہ کہ اگر کوئی اہل حدیث میں کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خود ریسرچ کر چکا ہوں, محقق بن چکا ہوں, تو نہ کرے وہ امام حنیفہ کی تقلید, نہ کرے وہ امام شافعی کی تقلید, کسی فقہ کی تقلید نہ کرے.
وہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھے. بھائی میں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ میں ابو حنیفہ کے لیول پہ آ چکا ہوں, تو آپ ٹھیک ہے, آپ آ گئے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک الگ بات کر رہے ہوں, آپ نے کوئی ریسرچ کر کے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے, وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ بھائی اپنی باڈی پہ آپ اس کا تجربہ کر لیں, دوسروں کو اپنی نالج کی بھینٹ نہ چڑھائیں. کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا؟ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایس او پیز پر عمل کرو, فاصلہ رکھو, یہ بیماری ہے پھیل گئی ہے. کچھ مکھنچو ڈاکٹر ایسے تھے کہ یہ سب ڈرامہ ہے, کوئی وائرس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیا گورنمنٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے بھائی کہ یہ کیونکہ اس کی ریسرچ آئی ہے لہذا ہم ایس او پیز پر عمل نہیں کریں گے؟ نہ, ان کو پکڑا بھی گیا, ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا. بھائی تمہاری اپنی ذاتی رائے ہے تو اپنی ذات کی حد تک محدود رکھو, تمہیں پبلکلی لوگوں کو کنفیوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. پبلک اسی رائے کو لے گی جو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کی رائے ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایسی ساری دنیا کے سارے مسلمان یا تو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں, یا فقہ مالکیہ کو فالو کر رہے ہیں, یا فقہ شافعیہ کو فالو کر رہے ہیں, یا فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ اپنی ذات تک رکھیں, امت کو آپ کنفیوژن میں مت ڈالیں. اس سے امت جڑے گی نہیں, امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. وجہ اس کی یہی ہے, وہی اصول کہ آپ کے پاس اگر یہ چاروں فقہ غلط ہیں تو پھر اس کا الٹرنیٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کو یہ جواب دیتے ہیں, ان میں جو صحیح بات ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. وہ صحیح آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ ابو حنیفہ شافعی کو نہیں پتا چلا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ دلائل دونوں کے پاس تھے اور وہ فیصلہ نہیں کر پائے. آپ کیسے فیصلہ کر لو گے؟ تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے, وہ آپ کے کم علمی کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آئے, ہم بتا دیں گے جو آپ کو لگ رہا ہے وہ غلط لگ رہا ہے. آپ کو فقہ حنبلی پتہ نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے, یعنی فقہ حنبلی میں آپ نے اس کی طرف نسبت کر دی کہ فقہ حنبلی میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ یک طرفہ خلا بھی ٹھیک ہے, حالانکہ نہیں لکھا ہوا. تو آپ فقہ حنبلی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو. تو آگے قرآن و سنت میں ہم کیسے اعتماد کریں آپ کے اوپر؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ آلٹرنیٹ والا اصول یاد رہے گا بھائی, یہ میں چھوڑ دوں گا تو مجھے کوئی آلٹرنیٹ تو دکھاؤ جس میں سارے مسائلوں کوئی ایسی مدون کتاب ہو. جب تک آلٹرنیٹ نہیں لے کر آتے تو فرینڈس کرکٹ کلب ہی نام رہے گا. سمجھ رہے ہو اس کا نام کیا رہے گا؟ فرینڈس کرکٹ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک بات یاد رکھیں, جو میں نے نفسیاتی ڈاکٹروں کے بارے میں کہا نا کہ اس خاتون کو ایسا الٹا مشورہ دے دیا, تو ضروری نہیں کہ سارے ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ہو سکتا ہے وہ ایک ہی ڈاکٹر ہو ایسا نالائق, لیکن بعض دفعہ یہ بہرحال کمپلین آ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر ایسے الٹے کام کا بھی مشورہ دے دیتے ہیں. میرا بھانجا 1.5 سال کا ہے جس کا نام عبداللہ ہے. پچھلے 6 مہینوں سے ہر مہینے اس کا سینہ خراب رہتا ہے اور پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اس لیے ہر مہینے علاج کروانا پڑتا ہے. مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا نام تبدیل کر لو. کیا نام ہے بھائی؟ عبداللہ. اتنا اچھا نام ہے, کوئی ضرورت نہیں چینج کرنے کی, ایسی وہم. دیکھو جب ایک دفعہ وہم کے مرض میں آ گیا نا آدمی, بغیر دلیل کے کبھی بھی کسی چیز پہ یقین نہ کرو, کیونکہ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو توہمات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ آپ ساری زندگی اسٹریس میں ہی رہو گے. یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ جن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے فیمس, ان میں بھی کوئی نہ کوئی وہم ہوتا ہے. ایک بہت فیمس آدمی ہے, اس کو یہ وہم ہے کہ یہ 300 یعنی 13 کا عدد منحوس ہے. اب اس بیس پہ وہ بہت سارے کام کرتا ہے, 13 کا عدد ہی نہیں آنے دے رہا ہوتا. لائن میں 13ویں نمبر پہ نہیں کھڑا ہوگا اور لفٹ میں 13ویں نمبر پہ نہیں جائے, ہمیں بلا وجہ اپنے لیے عذاب کھڑا کر دیا. تو اس لیے کبھی بھی دنیا میں بغیر دلیل کے, دلیل یا تو عقلی ہوتی ہے عقل سے پتہ چلے, یا نقل کا مطلب قرآن و سنت سے ثابت ہو کسی چیز کا نقصان دہ ہونا. جیسے اب سائنٹیفکلی تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نظر لگتی ہے, لیکن قرآن و سنت سے بہرحال یہ بات ثابت ہے. تو اب نظر میں انسان احتیاط کرے, بہت ایکسٹریم لیول پہ نہ جائے. احتیاط یہ کہ بھائی اگر آپ غریب تھے, اچانک پیسہ آ گیا آپ کے پاس بہت زیادہ, تو وہ اس دولت کی ایک دم نمائش لوگوں کے سامنے نہ کریں, اس میں خطرہ ہوتا ہے نظر نہ لگ جائے. جو ہے کوئی ایسا ایک دم بہت ہی کوئی ایسا اچھمبے کا کام ہو گیا, نظر اس چیز پہ نہیں لگتی جو لوگ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, دیکھ دیکھ کے عادی ہو جاتے ہیں. جیسے فنکار اداکار لوگ جو ہوتے ہیں نا, بڑے ہینڈسم اسمارٹ خوبصورت ہیروئن, ان کو نظر نہیں لگتی. تو یہ ملحد لوگ کہتے ہیں اگر نظر برحق ہوتی تو یہ اتنے خوبصورت ہوتے, ان کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ بھائی ان کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے, تو مشہور چیزوں کو نظر لگتی نہیں ہے. نظر کا مطلب تو اچھمبے کی چیز نا, اچانک آپ کسی چیز پر مطلع ہوئے تو بہت ایک دم حیرانگی والی چیز. تو مالداروں کو نظر نہیں لگتی. کوئی غریب اچانک نوٹ چھاپنے کی مشین آ گئی اس کے پاس, سائیکل سے ایک دم لینڈ کروزر پہ آ گیا, اس کو نظر نگلے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کی ایک بھی نہیں ہو رہی تھی, اچانک 4 ہو گئیں, اور 4 کو لے کے آپ دعوت میں پہنچے ہوئے ہو, خواتین مل رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار 4 بیویاں, واہ بھائی تو خطرہ ہے نظر لگنے کی. تو اس لیے پہلے ایک, پھر تو بہرحال تو اب یہ ہے نظر کا بھی حدیث سے ثابت ہے. بہرحال قربانی کے جانور ہوتے ہیں نا, بعض بہت
طاقتور جانور, محلے میں ایسا کوئی آیا ہی نہیں ہوتا. ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے ایسے ایسے جانور آتے ہیں, اچانک ٹھک نظر لگی گر گیا. حدیث میں آتا ہے نظر ایسی خطرناک چیز ہے کہ اونٹ کو کڑھائی تک پہنچا دیتی ہے. یہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے, نظر لگی گر گیا. لیکن بہرحال اس میں بھی اب وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل جس قسم کی حسن مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ ڈسٹیمپر کا حسن ہوتا ہے, اس میں نظر لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. لوگ اپنے کالے کلوٹے بچوں پہ بھی پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے, نظر نہ لگ جائے. کہ ناک بہری ہوتی ہے, ایک سڑکپا اوپر لگاتا ہے, دوسری نیچے آ جاتی ہے, اس کو نظر لگ رہی ہے. بہت ہی کوئی خوبصورت حسین بچہ آپ کے یہاں پیدا ہو گیا اور جو اس طرح کے عام طور پہ ہوتے ہی نہیں ہیں, تو پھر اس کو ذرا تھوڑا سا انسان احتیاط کر لے لوگوں کے سامنے لے جانے میں. تو بس اس میں, ورنہ وہم کی بیماری پھر پیدا ہو جاتی ہے, وہ بہت خطرناک ہے. تو یہ بھی ہے نا, بچے کا نام عبداللہ, اتنا پیارا نام ہے, اس کا نام اگر ہوتا کوئی عجیب سا ہوتا, بہت ہی عجیب, تو ہم کہتے شاید ویسے پسلیوں کا نام سے کوئی تعلق ہے نہیں. آپ نے بیان میں کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 4 فقہ ہیں. میں نے تو اپنی کیا لکھا ہوا بھائی, اپنی کتنی سندھی کی کتاب میں ایک مضمون تھا امام جعفر صادق کے نام سے, اس میں فقہ جعفریہ کا بھی ذکر ملتا ہے. فقہ جعفری اہل سنت کے نزدیک فقہ نہیں. دیکھو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی یہ امام ابو حنیفہ کے استاذوں میں سے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, لیکن ان کا فقہ پراپر مرتب نہیں ہوا. جیسے داؤد ظاہری ایک گزرے ہیں, بہت بڑے فقی تھے. اسحاق راہوے گزرے ہیں, بہت بڑے فقی تھے. ان کا فقہ 100-200 سال چلا, پھر چلا ہی نہیں, یعنی امت نے اس کو فالو ہی نہیں کیا. تو امت نے ان 4 اماموں ہی کے فقہ کو فالو کیا ہے, کیونکہ ان کے دلائل بڑے مضبوط تھے اور بہت پاورفل تھے, تو امت انہی پہ آئی ہے. تو امام جعفر صادق بھی اہل سنت والجماعت ہی کے امام ہیں, لیکن ان کا مرتب فقہ ہے نہیں. اب بہت سی باتیں ان کی طرف منسوب ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے نہیں. پھر جو شیعہ حضرات ہیں وہ حقیقی معنوں میں امام جعفر صادق کو, ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم تو اپنی رائے دیں گے, وہ فالو نہیں کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے, جیسے آپ دیکھو نا حضرت علی کی طرف کتنے اقوال منسوب ہیں. میں یہ بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ شیعہ گمراہ ہیں یا گمراہ نہیں ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ اہل سنت میں نہیں ہے, اور شیعہ خود بھی نہیں کہتے ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی, سنی کی. 2 بڑے فرقے ہیں نا اسلام میں, ایک سنی اور ایک شیعہ. تو یہ تو ہے نا, لوگ کہتے ہیں اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے. اس بات کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہونی نہیں چاہیے, تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, ہونی نہیں چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ ہے نہیں, یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے بھائی. ہے صحیح ہے نا, اور نبی نے تو فرمایا 72 فرقے ہوں گے, تو آپ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ 73 فرقے ہوں گے, تو ہے. بہرحال جب ہیں تو پھر ان میں آپ کو صحیح کی طرف جانا پڑتا ہے نا. تو اب 2 بڑے فرقے اسلام میں بہت پہلے سے ہیں, ایک شیعہ اور ایک سنی. تو سنی کا لفظ نکلا ہے اہل سنت والجماعت سے. اہل سنت والجماعت کے کچھ بنیادی اصول ہیں, اس سے وہ انحراف نہیں کرتے. تو وہ بنیادی اصول کیا ہے بھائی؟ قرآن, حدیث اور اجماع صحابہ. صحابہ کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے, جن میں خلفائے راشدین کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے, اہل بیت کو بھی دی جاتی ہے, لیکن علم میں خلفائے راشدین کے فتاوی کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے, جن میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اچھا, ایک عجیب بات سن کے آپ حیران ہوں گے کہ فقہ حنفی میں سیدنا علی کے فتوے کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے حضرت ابو بکر سے بھی. یعنی فقہ حنفی میں اہل بیت میں جو حضرت علی ہے نا, ان کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے. احناف کے بہت سارے فتوے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا تھا, تو کوفہ میں حضرت علی کا فقہ چلا ہے, اور فقہ حنفی بھی کہاں سے نکلا ہے؟ کوفہ سے. تو اس میں حضرت علی کے قول کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی ہم اہل بیت کو زیادہ فالو کرتے ہیں. شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ زیادہ فالو کرتے ہیں. اب وہ خود کمپیئر کر کے فیصلہ کر لو کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کے 4 ہی مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی. اب یہ دیکھو کہاں سے جماعت آئی ہوئی ہے, یہ لوگ قازقستان سے, قزاقستان سے. یہ اتنے سارے, اب کھڑے ہو اتنے ماشاءاللہ خوبصورت سے لمبے لمبے, آ جاؤ یار ذرا ادھر آؤ. وہاں کون سا فقہ ہے؟ حنفی ہے. ادھر آ جاؤ, قازقستان سے آئے ہوئے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے کڑیل جوان ماشاءاللہ, یہ بنوریا میں پڑھتے ہیں, سائٹ بنوریا نہیں ہے, وہاں پڑھتے ہیں. آ جائیں بھائی, وہ بھائی آ جائیں, بیٹھے ماشاءاللہ. آپ بھی آ جاؤ یار, جو زیادہ سفید رنگ کا ہے وہ پہلے آئے. آپ بھی آ جاؤ. یہ دیکھو کیسے ماشاءاللہ قازقستان سے. تو وہاں سارے حنفی ہیں, اور اسی کے آگے چیچنیا ہے, قریبی ہے, وہاں سارے شافی ہیں. تو یہ کیا گھاس کھا رہے تھے یار اتنے سالوں سے بیٹھ کے؟ ان کو اسلام کا نہیں پتا تھا. اسلام جب آیا ہے نا ان ملکوں میں, تو یا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا, یا فقہ شافی کی شکل میں آیا, افریقہ میں فقہ مالکی کی شکل میں آیا. اب لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں یہ غلط ہیں. جو اسلام آیا تھا وہ غلط تھا, اب کیا آ رہا ہے؟
وہ صحیح آ رہا ہے. یہ دیکھو ماشاء اللہ ادھر آؤ بھائی, قازقستان کے ماشاء اللہ کیسے جوان علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ. اور یہ لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں جو ہے نا وہ دین نہیں سکھایا جاتا, مدرسوں میں منجن بیچا جاتا ہے. تو یہ قازقستان سے منجن لینے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ بنوریا میں ماشاء اللہ. تو منجن مل رہا ہے, قرآن و سنت مل رہا ہے یہاں بنوریا میں آپ کو. اردو نہیں جانتا, عربی. عربی میں منجن کیا کہتے ہیں میں بھول گیا یار. حل تشتری المنجن بنوریا, منجن پکی ماشاء اللہ. تو اور وہ بھی آ جائیں, وہ بھی تھے. وہ دیکھو قازقستان سے, رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں نا یہ دیکھو, یہ سارے آج ملنے کے لیے آئے تھے مجھ سے بنوریا سے. یہ دیکھو ماشاءاللہ مسلمان ہیں, مدرسے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر مدرسوں میں لوگ کہتے ہیں نا منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, دیوبندیت بکتی ہے. اگر دیوبندیت بک رہی ہوتی تو قازقستان سے یہ دیوبندیت سیکھنے کے لیے آئے یہاں پہ. بھائی اسلام سکھایا جا رہا ہے, اسلام پڑھایا جا رہا ہے, تو یہ وہاں سے اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. بیٹھو ماشاءاللہ. اور کہاں ہیں؟ تفضل ماشاءاللہ, انت من اطول الناس هذا. یہ دیکھو, اور منجن تو نہیں جیب میں رکھا ہوا کہیں؟ آ جاؤ بھائی. وعلیکم السلام. یہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ سب آپ لوگ پوری دنیا میں جاؤ گے انشاءاللہ. آ جاؤ بھائی. یہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھو اجلس ماشاءاللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں تو باہر سے لوگ اتنے آتے نہیں ہیں, مدرسوں میں آتے ہیں. تو ہمارے سیکولر لبرل طبقے کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ یار یہ مولانا لوگ پوری دنیا کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, تو آپ کی یونیورسٹیوں کا معیار ہی نہیں ہے بھائی. مدرسوں کا ایک معیار ہے. بڑے مدارس کی بات کر رہا ہوں, ہر مدرسے کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. وہ غلط مدرسہ ہے تو وہ غلط ہے بھائی, ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے. تو یہ منجن ہے, باہر سے دنیا کے لوگ آ رہے ہیں 8-8 10-10 سال. ہمارے جاننے والے ہانگ کانگ سے اپنے بچے کو بھیجا ہے بنوریا میں پڑھنے کے لیے, اور ابھی جامعۃ الرشید کو بھی انشاءاللہ وہ مل جائے گا نا, کیونکہ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن ہوئی ہے, تو باہر کے ویزے اب ان کو ملیں گے. تو آپ دیکھیں گے ہمارے اپنے شاگردوں میں کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی جاپان سے آ رہا ہے, کوئی قازقستان سے آ رہا ہے, کوئی ازبکستان سے آ رہا ہے, کوئی ملیشیا سے آ رہا ہے. پڑھائیں گے بیٹھ کے انشاءاللہ. تو اگر یہ منجن بک رہا ہوتا, ان کو عربی میں اچھی طریقے سے منجن کا مطلب سمجھا دینا. کون کن کے ساتھ آئے ہیں یہ لوگ؟ ہاں وہ لے کر آئے نا بھائی صاحب. آپ تو اردو جانتے ہو نا؟ ابے یار اردو جانتا بھی ہو تو منجن کے لیے بہت اردو, پھر پتہ چلے گا اس. آپ ان کو سمجھا دینا کہ منجن کا مطلب کیا ہے. ایسا نہ ہو یہ وہاں منجن ہی بیچنا شروع کر دیں جی. تو ان کو سمجھا دینا کہ یہ یعنی ابھی کچھ سمجھا دینا نا یار, ابھی ہم نے مسائل کا جواب بھی دینا ہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. تقبل اللہ جہدکم وسعیکم وخروجکم فی سبیل اللہ وتعلمکم العلوم الدینیہ. مفتی صاحب یہ جو حافظ حضرات تراویح پڑھا کر پیسے لیتے ہیں, مانگتے ہیں, یہ جائز ہے ناجائز؟ جائز نہیں ہے. تراویح پیسوں میں بیچنا جائز نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ دارالعلوم کرنگی کا بھی یہی فتویٰ ہے, بنوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے, جامعۃ الرشید کا بھی یہی فتویٰ ہے, دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے, جتنے بھی دینی مدارس ہیں سب کا یہی فتویٰ ہے. تو اب سارے فتووں کو چھوڑ کر کسی ایک ذاتی رائے کو فالو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے دلائل میں دے چکا ہوں. البتہ کوئی قاری کو خوشی سے ہدیہ دینا چاہے وہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ ہدیہ دے سکتا ہے, لیکن قاری ہدیے کی نیت سے پڑھائے نہیں. یہ باقاعدہ بزنس بن چکا ہے, دھندا بن چکا ہے. تراویح میں بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں, ہاں بھائی وہاں کے ریٹ زیادہ ہیں ادھر جاؤں گا, تو اس سے قاری کو ثواب نہیں ملے گا. غلط کرتے ہیں. حضرت مفتی ظفر علی صاحب قابل احترام, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا فتویٰ بہت ساری چیزوں میں اگر ان کی رائے کو آپ فالو کرتے ہو کہ تراویح کی اجرت جائز ہے, تو پھر اسٹرابری کو بھی حرام کہو. وہ تو اسٹرابری کو بھی حرام کہتے تھے, میں نے خود سنا ہے ان کا فتویٰ. وہ کہتے تھے وتر کے بعد 2 نفل پڑھنا بھی ناجائز ہے. وہ کہتے تھے رمضان میں آپ نے تراویح پڑھ لی تو تہجد ناجائز ہے. تو ان سب چیزوں میں ان کو مانو, باقیوں میں آپ ان کو نہیں مان رہے. وہ کہتے تھے اشراق بھی وہ فوراً ہی مکروہ وقت میں بھی شروع کرا دیتے تھے. میں نے خود دیکھا ہے ان کی مسجد میں, میرے سہ روزے کی جماعت میں گیا تھا میں, ابھی مکروہ وقت ختم نہیں ہوا انہوں نے اشراق کی نماز پڑھوائی. تو ان کی رائے تھی, زیادہ ذاتی رائے تھی یہ. تو پھر آپ کہو کہ یہ بھی جائز ہے, یہ کیا بات ہے؟ وہ ساری چیزوں میں آپ ان کو فالو نہیں کر رہے. تراویح کی اجرت میں پیڑے کھانے ہیں تو ان میں آپ کہہ رہے ہو مفتی ظفر علی صاحب کا فتویٰ ہے. تو یہ خواہشات کی پیروی ہے. تو جو باقی دیگر بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے, کسی عالم کی توہین جائز نہیں ہے, سب قابل احترام ہے. لیکن جو سارے, صرف علماء کا نہیں, پورے اداروں کا فتویٰ ہے یہ کہ تراویح کی اجرت ناجائز ہے. تو قاری کو چاہیے بغیر کسی لالچ کے صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھائے رمضان میں. کوئی اپنی خوشی سے گفٹ دے دے تو بھائی وہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے, اس پہ کون پابندی لگا سکتا ہے. وہ دل میں لالچ نہ رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے. اس حدیث کا مطلب کہ ہم دنیا کو پیسے کو نہ کھائے. کیا مطلب بھائی؟ دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب ہے ہوس نہ ہو دنیا کی. یہ نہیں ہے کہ کمانا نہیں ہے, کیونکہ کسب حلال تو فرض ہے, عبادت ہے, لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی رسول
کو کلہاڑی دے کے فرمایا کہ جاؤ اور جنگلی لکڑیاں کاٹ کے. تو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا, ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا, ہوس, دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا. جو یہ کام کرتا ہے ساری زندگی کمبخت بھکاری بنا زندگی گزارتا ہے وہ. کہ یزید کا میں قطعاً حمایتی نہیں ہوں, میرے ایک بیان کو کاٹ کے غلط چلایا گیا ہے. 2 بیانات ہیں جن کو غلط طریقے سے چلایا گیا ہے. ایک, حضرت میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے, اور تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ اس کا مطلب حضرت حسین نے جو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی وہ معاذ اللہ حضرت حسین غلطی پر تھے. تو میرے بیان سے یہ کشیدہ گیا ہے کہ میں سیدنا حسین کو غلط کہہ رہا ہوں اور حمایت کس کی کر رہا ہوں؟ یزید کو. حالانکہ میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے تو سیدنا حسین نے بغاوت کی نہیں تھی. سیدنا حسین اگر بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتے. اور بغاوت کا مطلب مسلح بغاوت, اسلحے کے ذریعے بغاوت. وہ تفتیش احوال کے لیے گئے تھے, ان کا ظالمانہ قتل ہوا. کوفہ کے گورنر اس ملعون نے حضرت حسین کا براہ راست قتل میں شریک تھا, وہ اس پر کروڑہا لعنتیں. اور یزید کے دور میں یہ کام ہوا, اگرچہ براہ راست وہ اس قتل میں شریک نہیں تھا تو وہ بھی اس کا ذمہ دار اس سینس میں بنتا ہے کہ گورنمنٹ جب تھی تو آپ کے دور میں ایک قتل ہوا ہے تو رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی ہوتی ہے. نمبر 2, یزید پر یہ بھی اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تم نے اس گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, کوئی سزا کیوں نہیں دی. تو یہ ساری جو گناہ ہے یہ کس کے کندھوں پر جاتا ہے؟ یزید کے کندھوں پر. تو میرے بیان کو غلط لے کے بلا وجہ یزید کے جو ہے نا مجھے حمایتیوں میں شامل کر لیا ہے. ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم سیدنا حسین کے مقابلے میں حضرت حسین کی خاک پہ ارب یزید کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک بات یہ. دوسرا, میرے بیان سے کوئی نکالا ہے کہ پتہ نہیں قسطنطینیہ کی جنگ میں جو شریک ہوں گے تو وہ جنتی ہیں, تو میں نے کچھ ایسی بات کی تو یزید بھی قسطنطینیہ کی جنگ میں تھا. بھائی جب بھی حدیث میں کسی کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ جو یہ کام کرے وہ جنتی ہے تو اس میں خود بخود کچھ شرطیں لگی ہوتی ہیں کہ بشرطے کہ یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ